اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، سکھانا چاہ رہی ہوں اور آپ تک یہ اسلامی تعلیمات دینا چاہ رہی ہوں جو میں پڑھ رہی ہوں اور جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں۔ فضائل سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کے کتنے فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے، آج ہم یہ جانتے ہیں۔ ہر بیماری سے شفا۔ عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ خاتمہ میں بعض ایسی عورتوں کے فضائل ہیں جو پڑھنے میں بہت مختصر لیکن فضائل میں بہت بڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک ایسے خاص امر ہیں جن پر تنبیہ قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے افضل سورۃ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا، یا حی الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلاویں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل سورت بتلاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ 7 مثانی ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ۔ بعض صوفیاں سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کچھ کلام پاک میں ہے وہ سب سورت فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ رب کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے، یعنی بعض نے اس کے آگے اضافہ کیا ہے کہ بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دنیاوی اور دینی آ گئے۔ مزید آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کے جو خواص ہیں وہ میں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن پلیز ہماری اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس چینل کا مقصد اسلامی اعتبار سے صرف اسلام کی تبلیغ ہے اور اچھی باتیں سکھانا ہے، تو آپ لوگ پسند کریں گے تو ہم مزید آگے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایک بات ضرور کہوں گی، بڑوں کی عزت ضرور کریں اور چھوٹوں سے شفقت کریں، یہی ہماری پوری کل زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔